کیوں نہ ہو معزز اسلام تمام دینوں میں، کیوں نہ ہو معزز اسلام تمام دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ سال کی طرح اس سال پھر میں اور آپ برادر عزیز حاجی نور محمد صاحب کی دعوت پر ان کے فرزند ارجمند حافظ محمد فیضان کی تکمیل قرآن کریم کے موقع پر جمع ہیں۔ ابتدائے رمضان جو قرآن کریم سورہ فاتحہ سے جس کی ابتدا کی گئی، آج وہ قرآن کریم سورہ والناس پر مکمل ہوا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے 23 برس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا یہ پاک کلام نازل کیا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کا ساری زندگی میں اور آپ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت نبی وہ ملا جو نبیوں کا سردار ہے، اور دوسری نعمت قرآن کریم وہ کتاب ملی جو ساری کتابوں کی سردار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کا دروازہ بند کیا، اور قرآن کریم اللہ کی وہ مقدس کتاب جسے پہلے اللہ نے پڑھا، پھر جبریل امین نے پڑھا، پھر سرور کائنات امام الانبیاء نے پڑھا۔ اور دوستو، یہ وہ پاک کلام ہے جس کو نازل بھی اللہ نے کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ نے لیا۔ فرمایا نازل بھی میں رب کر رہا ہوں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں رب لے رہا ہوں۔ تو جیسا یہ قرآن کریم لوح محفوظ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آیا اور جبریل امین لائے، ویسا ہی اللہ کا کلام محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ پورا کلام الہی محفوظ، اس کے زبر زیر پیش محفوظ۔ جہاں کلام الہی کا پڑھنا باعث اجر و ثواب، وہاں قرآن کریم کا یاد کرنا، کیا کہنا کہ پورا قرآن اللہ کا سینے میں محفوظ ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، کہا محبوب میں اللہ نے تجھ پر نعمتیں بھی مکمل کی اور دین بھی مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نعمتیں بھی مکمل اور دین بھی مکمل۔ اور دوستو مبارک، جہاں اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج سجایا، سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج سجایا، اور اللہ نے یہ کلام مقدس آخری کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ وہی مبارک اللہ نے مجھے اور آپ کو آخری امت میں پیدا کیا اور آخری امتی بنا کر تمام امتوں کی سردار امت بنا دی۔ وہ نبی آخری، یہ کتاب آخری، میں اور آپ امتی آخری۔ پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میں پہچانوں گا یہ امتی ہے میرا، اور ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر میں خود رحمت والا نبی اسے جنت میں داخل کروں۔
آپ حضرات میری بات سن رہے ہیں؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ واقعی سن رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید مجھے سمجھانے میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور یہ سبحان اللہ کا جملہ ایسا ہے کہ عام دن میں بولا جائے تو نیکیاں ہیں، لیکن رمضان میں بولا جائے تو کیا کہنا ہے اس کا؟ ذرا محبت سے کہیں، محبت سے کہہ دیں۔ یہ میری آپ کی تعریف نہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ کس کی تعریف ہے؟ جب بندہ اللہ کی تعریف زمین پر کرتا ہے تو میرا رب فرشتوں کے درمیان میں اس بندے کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ فرشتے کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ گواہ رہنا، اس نے میری پاکی، میری عظمت، میری بڑائی کو بیان کیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سروری کائنات امام الانبیاء پر اللہ نے اپنا یہ پاک کلام نازل کیا۔ سروری کائنات امام الانبیاء مکے کی گلیوں میں اللہ کا قرآن سناتے ہیں۔ سارا مکہ ایک طرف، سروری کائنات امام الانبیاء کی ذات اقدس، سارا مکہ مخالف، کہا کوئی نہ سنے، کانوں میں انگلیاں ڈالو، جو ہی قرآن کی آواز آئے شور مچاؤ، ہنگامہ کرو۔ کوئی کہتا دیوانہ، کوئی کہتا ساحر ہے، کوئی کہتا جادوگر ہے، روکو، یہ قرآن کی آواز پھیلی، سارا مکہ قرآن والا بن جائے گا۔ روزانہ تدبیریں کرتے ہیں، روزانہ مختلف ہیلے اور بہانے کرتے ہیں۔ یہاں جمع ہونے والوں، تکمیل قرآن کانفرنس میں آنے والوں، صبح سے لے کر شام تک یہی تدبیر ہے، کس طریقے سے اللہ کے قرآن کا راستہ روکیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن سے محبت کرنے والے بھی ملیں گے، قرآن کی اشاعت کرنے والے بھی ملیں گے، اس اللہ کے قرآن پر خرچ کرنے والے بھی ملیں گے، اس قرآن سے محبت کرنے والے بھی ملیں گے، اس اللہ کے قرآن پر جان لٹانے والے بھی ملیں گے، اس اللہ کے قرآن پر مال اور اولاد کو قربان کرنے والے بھی ملیں گے، وہیں اس قرآن کا راستہ روکنے والے بھی ملیں گے، اس قرآن کے راستے میں روڑے اٹکانے والے بھی ملیں گے، اس قرآن کے راستے کو روکنے کے لیے مختلف تدبیریں کرنے والے بھی ملیں گے۔ لیکن آج تکمیل قرآن کے موقع پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں جمع ہونے والوں، جب تک دنیا باقی ہے، یہ چاند سورج ستارے چمک رہے ہیں، قرآن بھی رہے گا، اور قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے بھی رہیں گے۔ روزانہ مکے میں جمع ہو کر تدبیریں کرتے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کفاران مکہ کیسے روکے اللہ کے قرآن کا راستہ؟ ایک دن پریشان صورتحال میں بیٹھے ہیں، ابو جہل عتبہ سے کہنے لگا، عتبہ تو کلام کا بڑا ماہر ہے، بات کرتا، تیرے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکتا، تجھے کلام کرنے کا بڑا طریقہ آتا ہے، بات کرنے کا بڑا طریقہ آتا ہے، آج ایسا کر، تو جا محمد سے کلام کر۔ محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا عتبہ تو جا اور کلام کر، ہمیں یقین ہے کہ تیرے کلام میں ایسا سحر اور جادو ہے، جب تو کلام کرے گا وہ تیرے کلام کا جواب نہیں دے سکیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ عتبہ نے ذمہ داری کو لیا اور آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے میدان میں تشریف فرما ہے۔ عتبہ آیا، آ کر کہنے لگا، محمد کہے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے کہے صلی اللہ۔ جب بھی آقا کا نام نامی اس میں گرامی آئے، آقا کے امت کے ذمہ ہے کہ آقا پر درود پڑھے، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں داخل ہوتی ہیں۔ ہر امتی کے ذمہ ہے کہ آقا کے نام نامی اس میں گرامی پر درود پڑھے، کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
عتبہ آیا اور آ کر کہنے لگا محمد خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ مال چاہتے ہو؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ مکے پر حکومت چاہتے ہو؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے تینوں چیز نہیں چاہتے؟ کہا نہیں۔ کہنے لگا پھر میں سمجھ گیا ہوں تجھ پر سحر ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، پریشان نہ ہو، ہم تیرا علاج کرائیں گے، جتنا بھی خرچ ہو پرواہ نہ کر۔ جب عتبہ نے اپنی بات مکمل کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبہ میں نے تیری بات کو سنا، اب تو میں محمد کی بات کو سن صلی اللہ علیہ وسلم۔ عتبہ خاموش ہوا۔ سرور کائنات امام الانبیاء نے اللہ کا قرآن پڑھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا قرآن ہو اور محمد کی زبان ہو، کہیں نا سبحان اللہ، محمد سے کہیں نا سبحان اللہ۔ کیا قرآن، رب کا قرآن اور آقا کی زبان۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہنا جب عبد الرحمن سدیس تلاوت کرتے ہیں، کیا کہنا جب سعود و شریم تلاوت کرتے ہیں، کیا کہنا جب مصر کے قرآن قرآن پڑھتے ہیں، کیا کہنا جب قرآن کے قاری تلاوت کرتے ہیں، کیا کہنا اس تلاوت کا، کیا کہنا کہ وہ خود تلاوت کریں جن پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ سرور کائنات امام الانبیاء نے اللہ کا قرآن پڑھا، فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ سرور کائنات امام الانبیاء اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عتبہ کا منہ کھلا رہ گیا، آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ سرور کائنات امام الانبیاء کی زبان اقدس سے اللہ کا قرآن سنا۔ میں نے عرض کیا اللہ نے نبی وہ عطا فرمائے جو ساری کائنات کے نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے قرآن وہ دیا جو ساری کتابوں کی سردار ہے۔ آج تکمیل قرآن کا موقع ہے، خدا کے لیے میں اور آپ اپنی اہمیت کو جانے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنے بڑے مرتبے عظمت اور بلندی والا بنایا۔ نبی وہ دیا جو نبیوں کا سردار ہے، قرآن وہ دیا جو ساری کتابوں کی سردار ہے۔ فرمایا محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں رب یہ کائنات نہ سجاتا۔ آدم صفی اللہ ضرور آئے، نوح نجی اللہ ضرور آئے، ابراہیم خلیل اللہ ضرور آئے، موسیٰ کلیم اللہ ضرور آئے، 1,24,000 نبی پیغمبر ضرور آئے، لیکن یہاں جمع ہونے والوں جب میرے اور آپ کے نبی سرور کائنات امام الانبیاء تشریف لائے، آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لفظ جگر تشریف لائے، پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کا دروازہ بند کیا، کہا میرے محبوب میری خدائی ہمیشہ کے لیے، تیری ختم نبوت ہمیشہ کے لیے۔ اندازہ لگائیں میں اور آپ کس نبی کے امتی ہیں۔ دکان سمجھ آئی، کارخانہ سمجھ آیا، مارکیٹ سمجھ آئی، بازار سمجھ آیا، معیشت کی اونچ نیچ سمجھ آئی، دنیا میں رہنے کے ڈھنگ اور طریقے سمجھ آئے۔ یہاں جمع ہونے والوں یہ بات کب سمجھ آئے گی؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ سرور کائنات امام الانبیاء کا امتی بنا دیا۔
آج اسی نبی کا امتی اس نبی کی سنتیں اختیار کرتے ہوئے کتراتا، اس نبی کی سنتوں کو اپناتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرتا، اس نبی کی سنتوں سے توجہ کرو منہ موڑا کرتا، اس نبی کی سنتوں میں اپنی بلندی اور عظمت کو نہیں سمجھتا۔ ارشاد فرمایا سرور کائنات امام الانبیاء نے، جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا کل قیامت کے دن میں نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام وصول کرے گا۔ آج ذرا میں اور آپ اپنی حیات اور زندگی کا مطالعہ کریں۔ 15ویں رمضان کی رات ہے، رمضان احتساب کا مہینہ ہے، 11 مہینے گزرے، بابرکت مہینہ رمضان کا آ گیا۔ جو کچھ 11 مہینے کیا، کہا میرے بندے معافی مانگ، استغفار کر، توبہ کر، میں رب کے حضور میں معافی مانگ لے۔ میرے بندے اتنا بڑا کریم ہوں، اتنا بڑا رحیم ہوں، اتنا بڑا مہربان ہوں، تو بندہ میرا، میں رب تیرا، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کر دینے میں کوئی دیر نہیں۔ آ تو صحیح، جھولی پھیلا تو صحیح، مجھ رب سے مانگ تو صحیح، میرا بن تو صحیح۔ یہ رمضان کا مہینہ، احتساب کا مہینہ، اپنے گرد و پیش اور 11 مہینے زندگی میں جو کچھ کیا نگاہوں کے سامنے لانے کا مہینہ، استغفار اور توبہ کرنے کا مہینہ۔ رحمت والا عشرہ گزر گیا، مغفرت والا عشرہ آدھا ہو گیا۔ کہا میرے بندے کب آئے گا، کب جھولی پھیلائے گا، کب میرے سامنے سر سجدے میں رکھے گا؟ میں اتنا بڑا کریم ہوں، گھر والوں کو نہ بتا، کسی اور کو گواہ نہ کر، کسی اور کے سامنے نہ رکھ، میرے سامنے بتا، تو بندہ میرا، میں رب تیرا ایسا کر دوں گا جیسے گناہ کیا کوئی نہیں۔ اپنی رحمت والی چادر میں لپیٹ کر کہوں گا آجا، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، تو میرا ہے، میں رب تیرا ہوں۔ ارشاد فرمایا سرور کائنات امام الانبیاء نے، جو میری سنتوں کو اختیار کرے گا کل قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے اس موقع پر کرنا چاہتا ہوں میں بھی، آپ بھی، اللہ نے یہ موقع عطا کیا یہاں جمع ہونے والوں۔ گزشتہ سال اسی محفل میں جمع تھے، تکمیلی قرآن کے موقع پر جمع تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، رمضان کے مہینے میں اعتکاف کر رہے تھے، اللہ کے حضور میں رو رہے تھے، مغفرت، رحمت، جہنم سے خلاصی کے عشرے میں اللہ کے حضور میں توبہ اور تائب کر رہے تھے۔ مختلف طریقے سے 11 مہینے گزشتہ سال میں موت آ گئی، اپنی قبروں میں پڑے ہیں، نامہ اعمال کی کتاب بند ہو گئی۔ اللہ نے موقع دیا ہے خدا کے لیے میں بھی آپ بھی رجوع کریں اس کی رحمت سے، گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، لوٹ آئیں، لوٹ آئیں، لوٹ آئیں۔ بلا رہا ہے رب، ندا لگا رہا ہے رب، آواز دے رہا ہے رب۔ ہر رات میں رمضان کی آواز لگتی ہے، ندا آتی ہے، کون ہے جو میرے سامنے جھولی پھیلائے میں اس کی جھولیوں کو بھر دوں؟ کون ہے جو بیماریوں سے تنگ آ جائے میں اس کی بیماریوں کو دور کر دوں؟ کون ہے جو میری رحمت اور مغفرت کا طلبگار ہو؟ آ میرے بندے آ تو صحیح، میرا دریائے کرم جوش میں ہے، رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کتنا مبارک موقع ہے، اللہ نے رمضان کے موقع بھی عطا کیے، قرآن سننے کی سعادتیں بھی عطا کر دی، اور یہاں جمع ہونے والوں تمہیں خبر ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ تمہارے اور میرے لیے مختص کر دیا، اس دروازے کا نام باب الریان رکھ دیا۔ الہی جنت کے اور دروازے ہیں، یہ دروازہ کس کا ہے؟ کہا یہ روزے دار میری جنت سے داخل ہو گئے، جنت ان کی ہے، وہ جنت کی ہے۔
اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں خدا کے لیے قدر کرے 10ویں رات 7ویں رات 15ویں رات 21ویں رات 22ویں رات تکمیل قرآن کا موقع ہے یہاں آج 15ویں رات کو تکمیل قرآن ہے میں اور آپ حاجی نور محمد صاحب کی دعوت پر جمع خدا کے لیے آج میں اور آپ ہی اللہ کا کلام گھر لے جائیں قرآن کا معنی یہ ہے اسے بار بار پڑھا جائے اس کی تلاوت کی جائے کتنا عظیم ہے وہ آدمی جو اللہ کے قرآن سے محبت کرتا ہے روزانہ اس کے رکوع کی تلاوت کرتا ہے روزانہ اسے کھولا کرتا ہے روزانہ اسے پڑھا کرتا ہے روز اس کی تلاوت کیا کرتا ہے یہاں جمع ہونے والے جوانوں جیسے فیس بک بڑی قیمتی ہے ٹویٹر بڑا قیمتی ہے میسنجر بڑا قیمتی ہے جیسے دیگر ذرائع بڑے قیمتی ہے خدا کے لیے ان تمام سے سب سے زیادہ قیمتی اللہ کا قرآن ہے